السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء و طالبات، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ اب تک میں نے سوال نمبر 1، 2، 3، سوال نمبر 4 کا بے اتنے سوالات جو ایک ایک نمبر کے تھے اس کی مشق کے لیے سوالیہ پرچہ یعنی کوشچن بینک سے میں نے وہ سوالات ویڈیو کی شکل میں حل کیے ہیں اور ٹیلی گرام گروپ پر PDF کی شکل میں بھی روانہ کیے ہیں۔ آج میں سوال نمبر 6B، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ یہ آپشن والا کوشچن ہے، 6A حل کرو یا 6B۔ تو سوال نمبر 6 الف میں ترسیم بنانا ہے اور 3 سوال کے جواب لکھنا ہے، لیکن سوال نمبر 6B میں صرف دی گئی ترسیم میں 6 سوالات کے جواب لکھنے ہیں۔ یہ 6 نمبر کا سوال ہے، ایک نمبر کا 6 سوال۔ تو اس میں 4 ترسیم مشاہدے کے لیے دی گئی ہے۔ پہلی ترسیم ہے یہ بھارت میں یہ احرامی ترسیم مرد و خواتین کی مختلف ایج گروہ میں ایج کے گروپ میں۔ آئیے اس سوال کو ہم حل کرتے ہیں۔ سب سے پہلا سوال ہے یہ کس قسم کی ترسیم ہے؟ ترسیم کی قسم پوچھی گئی ہے۔ تو ایسی ترسیم کو ہم احرامی یا پیرامڈ والی ترسیم کہتے ہیں۔ احرامی یا پیرامڈ والی ترسیم، سوال نمبر 1۔ سوال نمبر 2 ہے سب سے زیادہ آبادی کس عمر کے گروہ میں ہے؟ سب سے زیادہ آبادی کے عمر کا گروہ، تو سب سے زیادہ آبادی 10 سے 14 سال کے عمر کا گروہ ہے، جیسا کہ آپ یہاں دیکھ رہے ہیں کہ یہ 10 سے 14 والا گروہ ہے، مرد اور خواتین دونوں میں۔ یہ سب سے بڑا کالم دکھائی دے رہا ہے آپ کو، تو سب سے زیادہ آبادی اس گروہ میں ہے 10 سے 14 سال میں۔ اگلا سوال ہے کن کی تعداد 60 سال سے زیادہ عمر کے مردوں اور خواتین میں زیادہ ہے؟ 60 سال سے زیادہ عمر والے گروہ میں مرد اور خواتین کی تعداد کس کی زیادہ ہے، یہ پوچھا گیا ہے۔ تو 60 سال سے زیادہ کے گروہ میں مرد کی تعداد زیادہ ہے۔ بھارت کے اندر 60 سال سے زیادہ کا جو گروہ ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ 60 سال سے زیادہ والا 60 سے 64 سال یہاں پر یہ گروہ ہے، یہ مرد اور خواتین کا۔ لال کلر یہ خواتین کا ہے اور یہ بلو کلر مرد کا ہے۔ تو مرد کا جو فیصد ہے 2% سے تھوڑا زیادہ ہے، عورتوں کا مکمل 2% ہے۔ تو اس طرح ہے مرد کی تعداد عورتوں کے مقابلے اس گروہ میں زیادہ ہے۔ اگلا سوال دیکھیے 55 سے 59 سال کے عمر کے خواتین میں کتنی فیصد خواتین پائی جاتی ہیں؟ 55 سے 59 سال کا جو عمر کا گروہ ہے، خواتین کا فیصد کتنا ہے؟ خواتین کا فیصد بتانا ہے۔ تو اس میں خواتین کا فیصد 2 ہے۔ 55 سے 59 سال کے گروہ میں خواتین کا تناسب جو ہے یہ 2% ہے، لیکن یہ 2% ہم گراف میں دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے یہ 2% نظر آ رہا ہے گراف کے اندر۔ 55 سے 59 سال 55 سے 59 سال کا گروہ یہ ہے، یہاں دیکھیے یہ مکمل 55 سے 59 سال کا گروہ، یہ مکمل لال رنگ کا، یہ 2% پر مکمل ہوتا ہے، یعنی 2%، لیکن مردوں کی تعداد 2% سے زیادہ ہے، تو جواب اس کا ہوگا 2%۔ کس عمر کے بعد آبادی میں کمی پائی جاتی ہے؟ یعنی کون سی عمر کا گروہ ہے جس کے بعد آبادی میں کمی ہو رہی ہے؟ تو 10 سے 14 سال کی عمر کے گروہ کے بعد آبادی میں کمی واقع ہوئی ہے۔ آپ یہ دیکھیے یہاں پر 10 سے 14 سال کا گروہ ہے یہ مردوں کا اور یہ خواتین کا 3 نمبر۔ اس کے بعد جو ہے یہ ستون چھوٹے ہوتے جا رہے ہیں، یہ جو ہاریجنٹلی ستون بنے ہوئے ہیں یہ ستون سب چھوٹے ہوتے جا رہے ہیں 10 سے 14 سال کے بعد، تو اس کا جواب بھی ہوگا۔ آئیے ہم دوسرا اسی احرامی ترسیم کی ہی برازیل کا مشاہدہ کرتے ہیں۔ یہ برازیل اوپر یہ بھارت کی ترسیم ہو گئی، نیچے برازیل کی۔ اس میں 5 سوال دیے تھے، میں نے ایک چھٹا سوال ایڈ کیا ہوا ہے۔ سوال نمبر 1 دیکھیے یہ کس قسم کی ترسیم ہے؟ تو اس کا جواب مشترک ہے، وہی احرامی پر پیرامڈ والی ترسیم ہے۔ سب سے زیادہ آبادی کس عمر کے گروپ میں ہے؟ تو 30 سے 34 سال کی عمر کے، بھارت کے مقابلے الٹا ہے، بھارت میں 10 سے 14 سال تھا، لیکن یہاں 30 سے 34 سال کی عمر کے گروپ میں سب سے زیادہ آبادی ہے۔ آپ دیکھ لیجئے یہ 30 سے 34 سال کی عمر کا گروہ ہے، یہ گروہ
سب سے بڑا نظر آ رہا آپ کو، مردوں میں بھی اور عورتوں میں بھی، 30 سے 34 سال کی عمر کا گروہ۔ دوسرا سوال ہے، تیسرا ہے، وائی محور پر دی گئی عمر کے گروپ کا وقفہ۔ وائی محور پر وقفہ جو دیا گیا ہے، آپ دیکھ رہے ہیں 0 سے 4، 5 سے 9، 10 سے 14، یعنی 4 سال کا وقفہ دیا گیا ہے، تو جواب اس کا ہوگا عمر کا وقفہ 4 سال ہے۔ سوال نمبر 4 ہے، کن کی تعداد 60 سال سے زیادہ عمر کے مرد اور خواتین میں زیادہ ہے، یعنی 60 سال سے اوپر کا جو گروہ ہے اس میں مردوں یا عورتوں کی تعداد میں سے کس کی تعداد زیادہ ہے؟ تو تعداد کس کی زیادہ ہے؟ سوال نمبر 4، 60 سال سے زیادہ کے گروہ میں عورتوں کی تعداد زیادہ ہے۔ آپ دیکھ لیے ترسیم پر 60 سال سے زیادہ کا جو 60 سال سے زیادہ یعنی 60 سے 64 یہ ہے، اور یہ ریڈ کلر کا حصہ زیادہ نظر آ رہا ہے، 2% سے بڑھا ہوا ہے، جبکہ مردوں کی تعداد 2% سے کم ہے۔ اس طرح سے یہ چوتھا سوال ہوا۔ پانچواں سوال ہے، کس عمر کے بعد آبادی کی فیصد میں کمی پائی جاتی ہے؟ یہ سوال بھارت کے لیے بھی تھا، لیکن بھارت کا جواب مختلف تھا، اس کا جواب مختلف ہوگا۔ سب سے بڑا گروہ آپ دیکھ لیں، اس کے بعد کم ہوا ہے۔ سوال نمبر 5، 30 سے 34 سال کے بعد، یعنی سب سے زیادہ آبادی 30 سے 34 سال والوں کی ہے۔ یہ اس گروہ کے بعد آپ دیکھیں گے کہ ترسیم چھوٹی ہوتی جا رہی ہے، مرد اور عورتوں کی تعداد 30 سے 34 سال والے عمر کے گروہ میں زیادہ ہے، اس کے بعد یہ افقی جو ہماری ترسیم ہے یہ چھوٹی ہوتی جا رہی ہے، بارش کے چھوٹے ہوتے جا رہے ہیں۔ اس طرح 5 سوالات ہوئے، چھٹا سوال نہیں تھا، میں نے یہاں ایڈ کیا ہوا ریڈ کلر میں اوپر لکھا۔ سوال نمبر 6، 10 سے 14 سال کے گروہ میں عورتوں کا تناسب کتنا ہے؟ 10 سے 14 سال کے گروہ میں، تو 10 سے 14 سال کے گروہ میں عورتوں کا تناسب اگر آپ دیکھیں، یہ 10 سے 14 تیسرا کالم ہے، عورتوں کا تناسب مکمل 4% ہے۔ تیسرا کالم دیکھیے ریڈ کلر کا، مکمل 4% عورتیں ہیں 10 سے 14 سال کی عمر کے گروہ میں، تو جواب اس کا ہوگا 10 سے 14 سال کے گروہ میں عورتوں کا تناسب 4% ہے۔ تیسری ترسیم دیکھیے، یہ ہماری خطی ترسیم ہے، لائنیئر ڈائیگرام۔ اس میں 6 سوالات دیے گئے ہیں، 6 سوال کا جواب دیکھیے، جس میں بھارت شہرکاری کا رجحان یعنی مختلف مردم شماری کے سالوں میں بھارت میں شہری آبادی کا تناسب دیا ہے، کتنا فیصدی؟ یہ پہلا سوال ہے۔ پہلا سوال اردو کے سوالیہ کوشچن بینک میں غلط تھا، 1941 لکھا ہوا تھا۔ 1941 میں شہرکاری کا فیصد کیا ہے؟ 1941 کا یہاں عدد شمار ہی نہیں دیا گیا ہے، دراصل وہ 1961 ہے، تو 1961 میں شہرکاری کا فیصد کیا ہے؟ جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ 1961 میں شہرکاری ہماری 18% ہے، مکمل 18.0%، تو اس کا جواب ہوگا 1961 میں 18% شہرکاری ہے۔ سوال نمبر 2، کس دہائی میں شہرکاری سب سے زیادہ تھی؟ کس دہائی میں شہرکاری سب سے زیادہ تھی؟ شہرکاری 2011 میں سب سے زیادہ تھی، جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں مختلف مردم شماری کے سالوں میں 2011 میں مردم شماری 31.2%، 2011 کی مردم شماری کے مطابق شہرکاری بھارت میں شہری آبادی کا تناسب 31.2% ہے۔ اس طرح سے سب سے زیادہ شہرکاری 2011 میں ہوئی۔ اگلا سوال ہے، کس سال تیسرا، کس دہائی میں شہرکاری میں اضافہ سب سے کم ہوا ہے؟ شہرکاری میں اضافہ سب سے کم 1961 میں ہوا۔ 1961، آئیے اس کو ہم دیکھتے ہیں کس طرح سے 1961 میں سب سے کم ہوا۔ 1961 ہے 1971، 1961 سے 1971 والی دہائی میں کم ہوا۔ 1961 میں آپ دیکھ رہے ہیں 18%، 1971 میں 18.2، اس بیچ میں صرف 0.2% بڑھا ہے، تو سب سے کم پوچھا گیا ہے، تو سب سے کم آپ 1961 کو ہی لکھیں گے۔ 1961 میں سب سے کم تھی شہرکاری۔ تیسرا سوال، چوتھا، خطی ترسیم کا رجحان دیکھتے ہوئے بھارت میں شہرکاری کے متعلق آپ کیا نتیجہ اخذ کریں گے؟ یاد رکھیے اس طرح کا سوال آپ کیا نتیجہ اخذ کریں گے، یا آپ اس کا تجزیہ کیجئے ترسیم کو دیکھ کر۔ اس طرح کے سوالات جو لکھے جاتے ہیں 1، 2 یا 3 جملوں میں اس کا جواب مطلوب ہوتا ہے، تو ہر طالب علم جیسا مشاہدہ کرے گا ویسا اس کا جواب لکھے گا۔ جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں سب سے کم 18%،
शहरकारिता भारत में 1961 में 2011 में 31.2% यानी मुसलसल हर 10 साल में ये शहरकारी बढ़ती जा रही है। तो 18 से 31.2% हुई। इस तरह इसका आप तज्जिया कर सकते हैं। इसका जवाब मैंने यहाँ मुख्तसर में लिखा है कि शहरकारी 1961 में 18%, 2011 में 31.2% थी। इस तरह हर दहाई में 2 से 4% इजाफ़ा हो रहा है। तो इस तरह इसका तज्जिया आप कर सकते हैं मुख्तसर में 2-3 जुमलों में। सवाल नंबर 5 है, किस दहाई में शहरकारी का फ़ीसद 27.8 था। 27.8 आप देखिए 2011 में था। तो इसका जवाब होगा शहरकारी 2001 में 2011 में 27.8% है। तो पाँचवें का जवाब होगा शहरकारी 2001 में 27.8% थी। आखिरी सवाल है 1981 से 1971 के, अब यहाँ देखिए यहाँ भी थोड़ी मिसप्रिंट थी, शहरियत लिखा हुआ था। 1981 से 1981 और 1971 की शहरियत की फ़ीसद के माबैन क्या फ़र्क है। दरअसल वो शहरियत नहीं और शहरकारी है, इसकी तसहीह यहाँ की कर दी गई है। तो सवाल ये किया गया है कि 1971 और 1981 के बीच कितना फ़र्क है, डिफरेंस कितना है शहरकारी में, वो आपको बताना है। तो दोनों के दरमियान जो डिफरेंस है 5.1% का है। देखिए आप तरसीम को 1971 1981, 1971 में 18.2% थी, 1981 में 23.3। सबसे ज़्यादा इसी दहाई में शहरकारी में इजाफ़ा हुआ है। तो कुल फ़र्क हो गया 5.1% का 1971 से 1981। इस तरह फ़र्क का सवाल पूछा जाए तो नफ़ी करेंगे, याद रखिए इस तरह का भी सवाल कभी किया जाता है। अगला सवाल देखिए, अगली तरसीम है, ये सबक नंबर 8 की है, मईशत और पेशे, जिसमें अंदरूनी मुल्क मजमूई पैदावार में मुख्तलिफ़ पेशों का हिस्सा दिया गया है, भारत और ब्राज़ील दोनों का। इसी तरह भारत और ब्राज़ील का मुख्तलिफ़ पेशों में कुल कितनी फ़ीसदी आबादी मुंसलिक है, लगी हुई है, उसका जवाब। 6 सवालात हैं। पहला है, इब्तदाई पेशों से मुंसलिक किस मुल्क में आबादी का फ़ीसद ज़्यादा है। तो इब्तदाई पेशे में भारत में आबादी का फ़ीसद ज़्यादा है। यहाँ देखिए इब्तदाई पेशा, यहाँ आबादी भारत की 48.8% आबादी लगी हुई है इब्तदाई पेशों में। तो भारत में आबादी का हिस्सा ज़्यादा है इब्तदाई किस्म के पेशों में। अगला सवाल देखते हैं, किस मुल्क की मजमूई मुल्की पैदावार में सलासी पेशे का हिस्सा ज़्यादा है। तो ब्राज़ील की मजमूई पैदावार में सलासी पेशे का हिस्सा ज़्यादा है। सलासी पेशे का हिस्सा, ये मुख्तलिफ़ पेशों में मुंसलिक आबादी हो गई। ऊपर की जो 2 तरसीम है, सलासी पेशे का हिस्सा ब्राज़ील में देखिए 67% है और भारत में 57% है, तो ब्राज़ील का ज़्यादा हो गया। तीसरा, किस मुल्क की मजमूई मुल्की पैदावार में शानवी पेशों का हिस्सा ज़्यादा है। मजमूई मुल्की पैदावार में शानवी पेशे नहीं, सेकेंडरी एक्टिविटीज़ का हिस्सा ज़्यादा है किस मुल्क में। तो यहाँ देखिए सेकेंडरी एक्टिविटीज़ का हिस्सा भारत या ब्राज़ील। भारत का 26% है और ब्राज़ील का 27.5% है। तो जाहिर सी बात है ब्राज़ील का ज़्यादा है। इसके मुतालिक सवाल किया गया था, तो ब्राज़ील का ज़्यादा है, इसका जवाब ही होगा सवाल नंबर 3 का, कि ब्राज़ील की मजमूई पैदावार में शानवी पेशे का हिस्सा ज़्यादा है। सवाल नंबर 4 है, क्या हम कह सकते हैं कि भारत की तरह ब्राज़ील की मईशत का इन्हिसार ज़राअत पर है। इसकी क्या वजूहात है। भारत की तरह ब्राज़ील की मईशत का इन्हिसार ब्राज़ील का ज़राअत पर है, क्या ऐसा कहा जा सकता है। तो इसका जवाब मैंने मुख्तसर में लिखा है, भारत की तरह ब्राज़ील ज़राअत पर मुनहसिर नहीं है, क्योंकि ब्राज़ील में कुल मुल्की पैदावार में इब्तदाई पेशा और इब्तदाई पेशे में मुंसलिक आबादी का तनासुब कम है। आप देख लीजिए, एक तरफ भारत में अगर हम देखें मजमूई पैदावार में इब्तदाई पेशों, जिसमें खेती भी ज़राअत भी शामिल है, 17% है। ब्राज़ील में 5% है, 5.5%। इसी तरह ब्राज़ील में जो कुल आबादी है 10% सिर्फ लगी हुई इब्तदाई किस्म के पेशों में, जबकि भारत की 48.8% आबादी इब्तदाई किस्म की पेशों में लगी हुई है, जब इसमें खेती या ज़राअत भी शामिल है। तो इस तरह से भारत ज़राअत पर मुनहसिर मुल्क कहा जा सकता है, ब्राज़ील को नहीं कहा जा सकता।
اگلا سوال دیکھیے 5واں ہے، کس ملک آبادی کا زیادہ فیصد حصہ ثانوی پیشوں میں مصروف ہے؟ ثانوی پیشوں میں سب سے زیادہ کون آبادی کا زیادہ فیصدی حصہ مصروف ہے؟ تو 71% آبادی لگی ہوئی ہے ثانوی پہ۔ اوکے، سوال پھر سے دیکھتے ہیں، کس ملک کی آبادی کا زیادہ فیصد حصہ ثانوی پیشوں میں مصروف ہے، سیکنڈری ایکٹیویٹیز میں؟ تو برازیل کی آبادی کا زیادہ تر حصہ مصروف ہے ثانوی پیشوں میں۔ اور اگلا سوال دیکھتے ہیں، بھارت میں کتنی فیصد آبادی ثلاثی پیشوں میں حصہ لیتی ہے؟ کتنی فیصد آبادی ثلاثی پیشوں میں؟ 26.9% آبادی ثلاثی پیشوں میں حصہ لیتی ہے بھارت کی۔ یہاں دیکھیے 26.9%، اس کے متعلق سوال تھا۔ اس طرح سے آپ سوال کا جواب اس ترسیم کا مشاہدہ کر کے لکھ سکتے ہیں۔ یاد رکھیے، پیپر پیٹرن کا سب سے آسان اور سوال ہوتا ہے 6 نمبر کا سوال ہے، سوال نمبر 4B، سوال نمبر 6B، یہ دونوں انتہائی آسان قسم کے سوالات ہیں، مشاہدہ کر کے لکھنا ہے، سوال اور جواب آپ کے سامنے ہیں۔ آپ تھوڑی سی مشق کریں، اس کوشچن بینک میں جو پیپرز دیے گئے ہیں، اس کے علاوہ آپ کی کتاب میں بہت سارے نقشے اور بہت ساری ترسیمات ہیں، اس کے سوالات بھی دیے گئے ہیں کتاب کے اندر، کتاب کے متن کے اندر سب موجود ہے، آپ اس کی مشق ضرور کریں، انشاءاللہ زیادہ سے زیادہ نمبر آپ حاصل کریں گے۔ امید ہے کہ اس سے آپ فائدہ اٹھائیں گے۔ اگر اس چینل کو جغرافی ٹیچ ویری نائس کو آپ نے اب تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو نوٹیفیکیشن ملتی رہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔